شہزاد چودھری صاحب 4 دن میں 42 شہادتیں ہیں. کیا معاملات، رسمی بیانات، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس زبانی مذمتوں سے آگے بڑھیں گے؟ سیاسی اونرشپ لینے کا یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے اب کہ آگے بڑھیں اور معاملات کو سنبھالیں، یا اسی طریقے سے چیزیں ادھر ادھر کر کے پریس کانفرنسز کر کے معاملات کو ہم ہینڈل کر پائیں گے؟ تو کتنی دیر تک؟ اب تو خود بات کرتے ہوئے انسان اس موضوع پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس حد تک اس کے اوپر کہہ چکے، بول چکے، لکھ چکے، بحثیں کر چکے اتنے سالوں میں، اس کے باوجود وہیں بیٹھے ہیں جہاں پر پہلے دن تھے. تو مکمل طور پہ یا ہماری بات میں اثر نہیں ہے یا کسی پہ اثر ہوتا نہیں. بہرصورت دیکھیے، پہلی بات ہے جو ماننی پڑے گی اور علل اعلان کہنا چاہیے کہ اب یہ بات بلوچستان والی جو ہے یہ تھانے دار سے اوپر کی ہو گئی ہے. اب یہ تھانے دار کے بس سے باہر ہو گئی ہے بات. تھانے دار کے بس کی بات نہیں، یہ ماننا پڑے گا. یہ کلیدی بات ہے جس کے بعد جب اگر ہم یہ مان لیں گے اس کے بعد پھر اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسرجنسی کو سمجھنا پڑے گا کہ انسرجنسی ہوتی کیا ہے، کیونکہ تھانے دار کا کام تو ٹیررسٹس کو پکڑنا وہ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال مجرموں کو پکڑنا تھا. یہ جب تھانے دار سے بہت اوپر بات چلی گئی تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بات آ گئی انسرجنسی کے اندر. انسرجنسی دنیا میں فیل بھی ہوئی ہیں، کامیاب بھی ہوئی ہیں. جو کامیاب ہوئیں وہ کیوں ہوئیں، جو فیل ہوئیں وہ کیوں ہوئیں، اور جو فیل ہوئی ہیں ان کو حکومتوں نے اس وقت کی جو طاقتیں تھیں، ان کے جو لوگ تھے یا سویلائزیشن تھی، انہوں نے کیسے اس کو فیل کرایا ان انسرجنسیز کو. تو جب تک یہ مجھے نہیں معلوم کہ چیف منسٹر بلوچستان یا ان کی کابینہ یا ان کی ٹیم یا ان کی سیکیورٹی اپریٹس نے اس کے بارے میں کتنا پڑھا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ان کو پڑھ کے ان سے سیکھیے کہ لوگوں نے کیسے ان چیزوں کو مینج کیا. میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا پڑوس کے ملک کی، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک مثال موجود ہے. کچھ علاقے خراب ہیں، کچھ علاقے خاموش ہو گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہمیں کچھ نہ کچھ ہر ایک سے سیکھنا پڑے گا کہ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں. تیسری بات، یہ کانفرنسیں اور یہ اے پی سیز اور اعلانات بہت ہو چکے آغاز حقوق بلوچستان سے لے کے اب تک. اس لیے یہ عائشہ نہ کہیے کہ یہ واپس آ کے سب کو بٹھائیں اور پھر سے سوچیں. یہ سب سوچ چکے ہیں، یہ سب دیکھ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کرنا کیا ہے. یہ کر کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ اس کا تعلق بلوچستان کے انوائرمنٹ سے ہے، یا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے دفتروں سے، اپنی جگہوں سے باہر نہیں نکلتے. یہ کوئی اور آ کے دیکھے گا، غالباً ہو بھی ایسا ہی رہا ہے. تو جو منسٹرز بنتے ہیں، جو کہ کیبنٹ ہوتی ہے، جو ممبران ہیں، وہ اس حد تک تو اپنے تمام فائدے لیتے ہیں، لیکن وہ جو کام کرنا ہے جس کی وجہ سے جو بیگم صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پہاڑوں پہ چلے گئے ان کو واپس نہیں لانا، لیکن اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکنا ہے. اگر یہ فرق بھی سمجھ جائیں وہ لوگ تو ان کے لیے جو کٹ آؤٹ ٹاسک ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے اہم موجود ہے. پھر جب کہا جاتا ہے ایپیکس کمیٹی ضرور ہونی چاہیے. صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا جو پولیٹیکل لاٹ موجود ہے، یہ جو ابھی آپ نے آخری نقطہ بولا کہ یہ سمجھ جائیں، کیا وہ یہ سمجھ رکھ رہے ہیں، ترجیح رکھ رہے ہیں، عزم رکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سمجھ رکھے رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی اس وقت ڈیمانڈ نہیں کر رہا. جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ اسی لیے تو ان سے متنفر ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. یعنی کیوں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا نوجوان آپ سے ناراض ہے؟ کیوں ناراض ہے؟ میں ناراض لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، جو ناراضگی جن کے دلوں میں زیادہ بنتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وہ تمام اکابرین، وہ جو بڑے بڑے زعما اس وقت ہیں، ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ معاملہ اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ اب ٹیررزم نہیں ہے، یہ پکی انسرجنسی ہے. اور اگر ہم نے اس کو اکٹھا رکھنا ہے تو یہ جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو بلوچ ہیں، ان کو یہ یقین دلانا ہے، یہ باور کرانا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم سنسیئر ہیں اور ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. سب سے فائنل پوائنٹ، جو ہماری یہ میٹنگز ہوتی ہیں ایپیکس کمیٹیز کے اندر، پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، بدقسمتی سے ہر دفعہ جا کے وہی اعلانات دوبارہ دہرا دیتے ہیں. صرف اعلانات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں. امپلیمنٹیبل اسٹریٹجیز ایک بھی میرے خیال میں وہاں پیش نہیں کی جاتی. شاید ایک آدھ کی جاتی ہو، لیکن اس کے بعد پھر ذمہ داریاں ایلوکیٹ کرنا کہ یہ اسٹریٹجی ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، میں 2 مہینے بعد آؤں گا، 6 ہفتے بعد آؤں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری میں کیا کیا کیا، کس کس سے ملے، کس طرح معاملات طے کیے. اب یہ جو باتوں اور نیریٹیوز اور بیانیوں کی کہانیاں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم سنتے ہیں اور ٹی وی پہ انٹرویوز میں آتی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے. اب فیلڈ میں جا کے کام کرنے کا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے بلوچستان کو بچانے کا وقت. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، کیا صرف کائنیٹک آپریشنز کافی ہیں یا اب سیاسی انگیجمنٹ ناگزیر ہو چکی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ جس طریقے سے یہ وارداتیں کی ہیں دہشت گردوں نے، اور یہاں علیحدگی پسند جو بھی کہیں مختلف گروپس کام کر رہے ہیں،
اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، کیونکہ یہ مستقل ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایک معاملہ ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کی جو کاروائی ہے اس کا محور کائنیٹک آپریشنز رہا ہے، سیاسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور یہی آپ ابھی پہلے جو ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کا جو رول ہونا چاہیے اور سیاسی مسئلوں کو سیاسی حل کے ذریعے ہی جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر ہماری جو بلوچستان کے حوالے سے ہماری تاریخ انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک ہے کہ 2 بار کوششیں کی گئیں۔ ایک بار جب نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، وہاں پر جا کر بات چیت ہوئی بلکہ بگٹی صاحب سے بھی پہلے جو ہے مذاکرات کی بات ہوئی تھی، بعد میں پھر ان کے خلاف کارروائی اور ایکشن کیا گیا، اور پھر جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے تھے پہلی بار، اس کے بعد ایک بلوچستان پیکج کا اعلان بھی کیا گیا اور ایک سیاسی جو پورا لائحہ عمل اس کو بھی مرتب کیا گیا، لیکن کہیں وہ گم ہو گیا۔ سارے جو پاکستان میں اس طرح کے لائحہ عمل بنتے ہیں اکثر وہ یا تو فائلوں میں دب جاتے ہیں، مسلطوں کی ناظر ہو جاتے ہیں، اور یہاں ابھی یہی ہوا ہے کہ کوئی سیاسی اپروچ یا حکمت عملی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے یہ معاملہ 3 سطحوں کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے۔ پہلا تو بلوچستان کے جو لوکل عوامل ہیں، کنڈیشنز ہیں، جس میں کہ ایک کہنے کو صوبائی حکومت تو ہے، لیکن کیا صوبائی حکومت کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے؟ کیا اس کی فنکشننگ قابل رشک ہے؟ کیا کرپشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی کنٹرول کیا گیا ہے؟ کیا لوگوں کو جو ہے انوالو کیا گیا ہے گورننس کے معاملے میں؟ ایسا نہیں دکھتا۔ دوسرا اس کا نیشنل لیول ہے، کیونکہ بلوچستان کی اہمیت ہماری قومی سلامتی کے لیے، فیڈریشن کے لیے بھی ہے، اور وہاں پر یقیناً سیکیورٹی فورسز اور ہر طرح کی وہاں پہ ایجنسی بھی آپریٹ کر رہی ہے، رینجرز بھی وہاں پر ہیں، فیڈرل فورسز بھی ہیں جو کہ پیراملٹری ٹروپس ہیں جو کہ بارڈرز کو بھی گارڈ کرتے ہیں اور معاملات بھی کرتے ہیں، سی پیک بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، بڑے پروجیکٹس بھی لگے ہوئے ہیں، اس سے مرکز کا بھی وہاں پہ فوکس ہے۔ تو مرکز کے لیے وہاں پر ایک سیاسی طریقہ ڈھونڈنا اب اور بھی اہم ہو چکا ہے۔ مگر جو تیسرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے وہ جیو پولیٹکس ہے، وہ یہ کہ بلوچستان صرف ایک مقامی، صوبائی یا قومی ایشو نہیں، بلکہ وہ ایک ریجنل جیو پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ایشو بھی ہے، جہاں پہ پاکستان کی ہاسٹائل طاقتیں جو ہیں اس کو ایک بیٹل گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست افغانستان ہے، کیونکہ افغانستان سے ہی یہ جو علیحدگی پسند گروپس ہیں، جو اطلاعات آئی ہیں انڈیپینڈنٹ بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہاں پر ان کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، پیسے آتے ہیں، اور پھر انڈیا کا کل ذکر بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور بالکل انڈیا کی یہ خواہش ہوگی، جی آج وزیر اعظم نے بھی کیا، ان کی یہ خواہش ہوگی بالکل۔ تو اب دیکھیے نا کہ یہ 3 سطحوں کے اوپر یہ معاملہ بہت پیچیدہ اور مشکل ہے، لیکن کیا یہ حل نہیں ہو سکتا؟ بالکل حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک جسے کہنا چاہیے قومی کنسنسس، آپ نے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی بات کی ہے، وہ ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملٹی پارٹی جو ہے فورم بنا کر اس مسئلے کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں تقریریں بہت ہوتی ہیں، بیکار کی سب شعبدہ بازی ہوتی ہے، مگر فوکسڈ ہو کر ایک ان ڈیپتھ قومی کنسنسس کے ساتھ امپلیمنٹیبل اسٹریٹجی ضروری ہے۔